اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صلوات محمد۔ بغیر کسی تمہید کے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ سبھی حضرات میرے ساتھ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم غلام حسنین ابن محمد حسنین کی روح کو ایصال فرمائے۔ میں پڑھ رہا ہوں، میری ساتھ پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ان سوروں کا ثواب چاہتا معصومین علیہ السلام کی خدمت میں نظر کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں، اس کے بعد جو ثواب حاصل ہو مرحوم غلام حسنین ابن محمد حسنین کی روح کو ایصال کرتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ صلوات محمد۔ حضرات تمہید کا بالکل بھی وقت نہیں ہے، ایک چھوٹی سی گزارش یہ کر رہا ہوں، اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو تھوڑا سا آگے آ جائیے۔ جو لوگ آگے بیٹھے ہیں وہ پیچھے مڑ کے دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل بھی جگہ نہیں ہے، تو بار بار نہ کہنا پڑے اس لیے شروع میں کہہ دیتا ہوں، ایک صلوات کے سہارے کے ساتھ آگے تشریف لائیں محمد علیہ۔ دیکھیں جی آیات کریمہ میں نے اس وقت کی مجلس کے لیے منتخب کی ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ تمہید کا قطعی وقت نہیں ہے، میں اصل مطلب پڑھانا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو نہ جانتا ہو کہ یہ سورہ انا انزلناہ ہے۔ آپ کی توجہات مبذول کرانا چاہوں گا اس مطالعے کی طرف جو آج کی مجلس کے لیے میں نے کیا ہے۔ آپ چونکہ ماہ رمضان المبارک قریب ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں سورہ انا انزلناہ کی تلاوت کروں۔ بات یہ نہیں ہے کہ مجلس میں تعریف کتنی ہوتی ہے، بات یہ ہے کہ دلوں میں بات کیسے اتاری جاتی ہے۔ علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کی خدمت میں بھی میں یہ عرض کروں گا کہ اگر وہ آگے آ جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیے ان علماء کے احترام میں۔ دیکھیے جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے چچا غلام حسنین صاحب، میں بہت زیادہ ان کی شخصیت پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں، مختصر یہ ہے۔ اچھا میرا بھی ایک تعلق جولی سے ہے، ایک نہیں بلکہ سارا ہی تعلق جولی سے ہے۔ میرے بچپن کی تعلیم جو ہے وہ انہی بزرگوں کے سائے میں ہوئی ہے جس کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔
اور ان کی زندگی کے کس پہلو پر میں ان سے گفتگو کروں. بھائی اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب کبھی مل گئے، خاص بات جو ان کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ کسی کے کمال پہ دل کھول کے تعریف کرنا. یہ بہت جگر چاہیے، دل چاہیے کسی کی تعریف کرنے کے لیے. اور بہت ساری روایات ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کسی کے کمال کو چھپاتا ہوگا اللہ اس کو جہنم کے ذلیل ترین طبقے میں رکھے گا. بہرحال جب کہیں مجلس میں آتے جہاں نام حسین آتا تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہو جاتے. وہ کسی کی تعارف کے لیے، کسی کی شخصیت کو بتانے کے لیے اس سے بڑا جملہ نہیں ہے جو میں نے ان کے لیے آپ کے سامنے استعمال کیا ہے. بہرحال اب یہاں سے ذرا دل لگا کے سنیے گا. کچھ دیر خاموشی، سناٹا ہوگا، لیکن بات بہت پتے کی ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. تعریف وہ نہیں جو اپنے کریں، تعریف وہ ہے کہ جو اغیار کریں، جو دشمن کریں. میں نے آپ کے سامنے جو سورہ انا انزلنا پڑھا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو جلدی سے ترجمہ کر دوں. بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. 5 آیتیں ہیں نا، تو 5 کا ترجمہ کر رہا ہوں. دوسری آیت، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. شب قدر 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے. 3 آیت. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اور اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح جناب جبرائیل نازل ہوتے ہیں. ہے حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ سلامتی کی صبح نمودار ہو. یہ ظاہری طور سے ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. اگر آپ علمی بیان سننے کے لیے آمادہ ہیں تو میں اہل سنت کے 5 علماء، اس کو ہلکے میں مت لیجیے گا اس بیان کو. بہرحال جو علماء بیٹھے ہیں وہ میرے اس بیان کی قدر کریں گے. انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ سورہ انا انزلنا جو ہے مکی سورہ ہے کہ مدنی سورہ ہے. تو میں ان کے اقوال بیان کر دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کے ذہنوں سے قریب ہونا چاہوں گا. علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ یہ مکی ہے، مکی سورہ ہے. علامہ ماوردی نے لکھا ہے کہ یہ مکی سورہ ہے. علامہ ابن مردوی نے لکھا ہے کہ یہ مکی سورہ ہے. اب اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ ان علماء کے نام منبروں سے بیان بہت کم کیے جاتے ہیں، تو ظاہری طور سے مجھے آپ کی دلچسپی نظر نہیں آ رہی ہے، مگر مجھے وہ پڑھنا ہے جو میں یاد کر کے آیا ہوں اور جو میں مطالعے کے ساتھ آیا ہوں. اس لیے کہ مجھے آپ کی خوشی کی قطعاً پرواہ نہیں ہے، مجھے ان کی خوشی کی پرواہ ہے کہ جو خوش ہو جائیں تو ہماری آخرت بھی بنتی چلی جائے، ہماری دنیا بھی سنورتی چلی جائے، ہم جنت کے حقدار بھی بنتے چلے جائیں. تو میں نے آپ کے سامنے 3 علماء کا نام لیا ہے جنہوں نے کہا یہ سورہ مکی سورہ ہے. پھر سن لیجئے، ابن ماوردی اور امام سیوطی نے، انہوں نے کہا کہ صاحب یہ جو ہے مکی سورہ ہے. 2 عالم دین ایسے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں مدنی سورہ ہے. ابن حیان نے کہا ہے کہ مدنی سورہ ہے. علامہ واحدی نے کہا ہے کہ مدنی سورہ ہے. بھائی مانے یا نہ مانے، سچی بات یہی ہے کہ جب کوئی آدمی سورہ پڑھے تو اس کا پس منظر بھی بیان کرے. کتنی آیتیں ہیں، مکی سورہ ہے کہ مدنی سورہ ہے، کس کی شان میں نازل ہوا، اس سورے کا نمبر کیا ہے. قرآن مجید کا 97 سورہ مکی اور مدنی سورہ. میرے 5ویں امام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ایک صلوات بھیجے محمد علیہ. بھائی 114 سورے ہیں، ہر سورے کے اعتبار سے میں نے کسی نہ کسی امام کی حدیث فضیلت لکھی ہے تاکہ جب اس کو پڑھا جائے تو آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے اور جذبہ بیدار ہو جائے. اگر علماء نہ بیٹھے ہوتے تو شاید میں اس روایت کو نہ پڑھتا. علامہ شیخ صدوق نے اس روایت کو لکھا ہے امام پنجم سے. دیکھیے گا کیا فرماتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں، میرے امام کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من قرأ، یہ یاد رہے کہ 5 آیتیں ہیں، زیادہ آیتیں نہیں ہیں. من قرأ سورہ انا انزلنا، جو سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرے گا، کانا کشاہر بسیفہ فی سبیل اللہ، تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے راہ خدا میں تلوار نکالی ہوئی. ومن قرأ بسر، اور جو اس کو آہستہ سے تلاوت کرے گا. یہاں پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا. پہلے کہا کہ جو اس کی تلاوت کرے گا،
تو وہ ایسا ہے کہ جیسے راہ خدا میں تلوار نکال رکھی ہے۔ دوسرے جملے میں ارشاد فرمایا کہ جو اس سورے کی تلاوت کرے گا آہستہ سے تو ایسا ہے کانا کالمتشاہد بدمہ فی سبیل اللہ۔ یہیں پر مجلس کی بنیاد رکھنا چاہتا ہوں۔ تو ایسا ہے کہ جیسا اس کا بدن راہ خدا میں اپنے خون میں لت پت ہو چکا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے عزیزان گرامی، جو زور سے پڑھے گا وہ خالی تلوار نکالے ہوئے ہے، اور جو آہستہ پڑھے گا وہ ایسا ہے کہ جیسے راہ خدا میں جہاد کر چکے، اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا زور سے پڑھنے کی فضیلت کم کیوں ہے اور آہستہ پڑھنے کی فضیلت کم کیوں ہے۔ مجھے جب سمجھ میں آیا، جب میرے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا یہ سورہ انا انزلنا سورہ فاطمہ ہے، تو چونکہ نام فاطمہ کا تھا اس لیے آہستہ پڑھنے کا ثواب زیادہ دیا گیا۔ توجہ فرمائی آپ نے جانے کے لیے۔ تو ایسا ہے کہ جیسے اس کا بدن اپنے خون میں لت پت پڑا ہے۔ دیکھیے کہ انسان نے تلوار نکالی، اس کو ثواب ملے گا، ہو سکتا ہے درجہ شہادت بھی مل جائے، اس لیے کہ میدان جنگ میں حق کی حمایت کے لیے آیا ہے۔ لیکن ایک شخص ہے کہ جو اپنے خون میں لت پت پڑا ہے، تب اس کو یہ جزا ہے کہ وہ ایسا ہے کہ جیسے اپنے خون میں لت پت پڑا ہے۔ ومن قرأ 10 مرات، جو اس کو 10 مرتبہ پڑھے گا، محلہ الفضل، اللہ اس کے 1000 گناہوں کو بخش دے گا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد عالم۔ میں نے جو آپ کے سامنے یہ 5 آیتیں پڑھی ہیں، یہاں سے آپ یہ جو میں نے ابھی تک بیان کیا نا، یہ میری طرف سے تحفہ تھا جو میں نے آپ کو سنایا۔ اب میں آپ کے ذہنوں کے قریب آنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے شب قدر میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ آپ آگے تشریف لے آئیں، مولانا کے احترام میں ایک صلوات مرحمت۔ میں سمجھتا ہوں مولانا آگے آ جائیں تو بہتر ہو۔ بے شک ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ آپ شمار کیجئے گا کہ ان 5 آیتوں میں شب قدر کا لفظ کتنی مرتبہ استعمال ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ ایک وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کا خطیب آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ بالکل میری طرف متوجہ ہیں۔ اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ 2 لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یعنی شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ آپ سچ بتائیے گا کتنی مرتبہ نازل ہوا؟ دیکھیے آپ بتائیں گے تو ایسا لگے گا کہ یہ ایک ادنا سا طالب علم آپ کے سامنے پڑھ رہا ہے۔ 3 مرتبہ اللہ نے لفظ شب قدر کو استعمال کیا، 3 مرتبہ۔ اور چھٹے امام نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ شب قدر سے مراد ہماری دادی فاطمہ۔ میں نے آپ کو بہت آسانی سے سنایا، آپ نے آسانی سے سنا، لیکن یہاں آپ کو مجھ سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا، ایک شب قدر۔ تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ 2 شب قدر۔ شب قدر 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، 3 شب قدر۔ توجہ فرمائیے گا۔ اب میں یہ پڑھنا چاہوں گا کہ واقعی یہ سورہ سورہ فاطمہ ہے، واقعی شب قدر جناب فاطمہ زہرا ہے۔ تو ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا۔ شب قدر میں، اس میں کا مطلب سمجھیے، میں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ ہیں کہ جو امام بارگاہ سے باہر ہیں، زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو امام بارگاہ کے اندر ہیں، امام بارگاہ میں۔ تو جہاں لفظ میں استعمال ہوتا ہے وہاں کمال کا کوئی گوشہ ختم نہیں ہوتا۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں اللہ کے راہ، یعنی جو باہر سے سن رہے ہیں کم از کم ایک ثواب سے تو محروم ہے نا، کہ مومن ایک دوسرے کو دیکھتا ہے تو ثواب ملتا ہے، باہر سے سننے ثواب مل رہا ہے، مگر مومن کے دیکھنے کا ثواب نہیں مل رہا ہے۔
تم امام بارگاہ میں ہونا اور ہے اور امام بارگاہ کے باہر ہونا اور ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ شب قدر سے مراد ہماری دادی فاطمہ ہے۔ اب میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا تو مجھے اجازت دے دیجئے، اللہ کہنا یہ چاہتا ہے ہم نے قرآن کو ذات فاطمہ میں نازل کیا ہے۔ اب فاطمہ مصلی پر ہو تو قرآن ہے، رسول کے سامنے آ جائے تو قرآن ہے، مولا کی خدمت کرے تو قرآن ہے۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ جب فاطمہ آتی تھی تو نبی کھڑا کیوں ہوتا تھا؟ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا، اور بہت باریک سی بات ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ اس میں وما ادراک، اس میں جو کاف ہے نا، گرامر کی بات ہے، اس میں کاف ضمیر خطاب ہے، مخاطب سے کہہ رہا ہے، کس سے؟ نبی سے کہہ رہا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ یعنی اللہ نبی کے ذریعے مخاطب کر کے کائنات کے انسانوں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ تم کیا سمجھو گے کہ فاطمہ کیا ہے، تم کیا سمجھو گے کہ شب قدر کیا ہے، تم کیا جانو گے علم فاطمہ کیا ہے، تمہیں کیا پتا مقام فاطمہ کیا ہے، تمہیں کیا پتا مناجات فاطمہ کیا ہے، تمہیں کیا معلوم مناجات فاطمہ کیا ہے، تم کیا جانو نبی کی فاطمہ اور اس کی تربیت کا انداز کیا ہے، تم کیا جانو نبی کی فاطمہ کا مقام کیا ہے۔ بھائی اتنا سمجھ لو، ہم نے قرآن مجید میں صاف صاف یہ کہہ کے بتلا دیا کہ جب دنیا فاطمہ کو نہیں سمجھ سکتی تو شوہر فاطمہ علی مرتضیٰ کو کیا سمجھے گی؟ اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، یہ جو 1000 مہینے کا لفظ استعمال کر دیا ہے، یہ ذہن بشریت کی مجبوری ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا جب تک کسی چیز کو شمار کر کے نہ بتلائے، ورنہ 1000 مہینے نہیں، جتنا بھی آپ سوچ سکتے ہوں ان مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ تو کمال کی گفتگو یہ ہے عزیزان گرامی، اللہ نے 3 مرتبہ شب قدر یعنی لفظ قدر کا استعمال کیا، شب قدر شب قدر شب قدر، اور جہاں پر بھی لفظ قدر آیا وہ بھی شب قدر کے ساتھ ساتھ 3 مرتبہ استعمال ہوا۔ اللہ یہ 3 مرتبہ لفظ قدر کا استعمال کیوں کرنا چاہ رہا ہے کہ تم نہیں سمجھ رہے ہو، جس نبی پہ قرآن کو نازل کر رہا ہوں وہ بھی نبی قدر ہے، اور جس کتاب کو نازل کر رہا ہوں وہ بھی کتاب قدر ہے، اور جس امت کے لیے نازل کر رہا ہوں وہ امت بھی صاحب قدر ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی ہم نے نبی کو قدر والا نبی بنایا، ہم نے کتاب کو قدر والی کتاب بنائی، اور ہم نے اس امت محمدیہ کو صاحب قدر بنایا۔ یہ صاحب قدر کیوں ہے ہماری سمجھ میں نہ آتا عزیزان گرامی۔ اگر قرآن مجید کا 55واں سورہ اور اس میں 31 مرتبہ یہ آیات نازل ہوتی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، بتاؤ نعمت ہے کہ نہیں؟ تمہیں بولنے کی طاقت دی، یہ بتاؤ نعمت ہے کہ نہیں؟ تمہیں نماز پڑھنے کی اصول دیا، بتاؤ یہ نعمت ہے کہ نہیں؟ تمہیں اپنی بارگاہ میں بولنے کی جرأت دی، بتاؤ یہ نعمت ہے کہ نہیں؟ آپ سمجھ نہیں پا رہے یا میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں؟ یہ ہم نے تمہیں سانس لینے کا طریقہ دیا، یہ نعمت ہے کہ نہیں؟ ہم نے تمہیں ماں باپ والا بنایا، یہ نعمت ہے کہ نہیں؟ ہم نے تمہیں خاندان والا بنایا، یہ نعمت ہے کہ نہیں؟ ہم نے تمہیں مراجع کرام والا بنایا، یہ نعمت ہے کہ نہیں؟ ہم نے تمہیں مجتہد والا بنایا، یہ نعمت ہے کہ نہیں؟ نہیں عزیزان گرامی، ابھی آپ وہاں تک نہیں پہنچے، ہم نے تمہیں علی والا بنایا۔ ہم نے تمہیں علی والا بنایا۔ میرے سامنے جو شخصیتیں بیٹھی ہیں، بڑے پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اگر اللہ ہمیں مسلمانوں کی بھیڑ میں چھوڑ دیتا تو کوئی کیا کر سکتا؟ اور یہ اللہ کا احسان ہے عزیزان گرامی۔ تھوڑا اگر آپ اپنے دماغ پر زور ڈالیں گے تو میری بات واضح ہو جائے گی۔ میں بتاؤں اللہ کے کتنے احسانات ہیں، سنیے گا انشاءاللہ، بڑا لطف آئے گا۔ سب سے پہلا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنی مخلوق بنایا۔ اگر آپ سمجھ سکیں اور میرے ان لفظوں کی اگر آپ قدر فرمائے، مخلوق بنایا۔
اور جب مخلوق بنا چکا تب ہم اس زمرے میں آئے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ نہیں، میں ذرا گہرائی میں اپنے نوجوانوں کے لیے سمجھانا چاہتا ہوں، اس نے ہمیں بنایا، سب سے پہلا کرم، دوسرا کرم کہ انسان بنایا۔ وہ اگر ہمیں بھیڑ بکری بنا دیتا تو ہم کیا کرتے؟ میں کچھ پڑھواؤں آپ دیکھیے گا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کیجئے گا، اور میں کہاں، میری میں طاقت کہاں کہ میں ان نعمتوں کو شمار کر سکوں۔ بہرحال اس تھوڑے سے وقفے میں آپ کے سامنے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا کرم یہ کہ اس نے مخلوق بنایا، دوسرا کرم یہ کہ اس نے انسان بنایا، تیسرا کرم یہ اس نے مسلمان بنایا۔ اللہ نے کہا 73 فرقے ہیں، کس کس کے دروازے پر جاؤ گے؟ سب سے بڑا کرم یہ کیا کہ علی کا چاہنے والا بنا دیا، فاطمہ زہرا کا چاہنے والا بنایا۔ اب عزیزان گرامی، لوگوں کو حسد ہے، بغض ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اگر اتنے مقتدر ہیں، اتنے باعظمت ہیں، تو ہمیں بتاؤ علی کا نام قرآن میں کہاں ہے؟ فاطمہ کا نام بتاؤ قرآن میں کہاں ہے؟ حسن کا نام بتاؤ قرآن میں کہاں ہے؟ حسین کا نام بتاؤ قرآن مجید میں کہاں ہے؟ ہم نے کہا اللہ نے کسی بھی اپنے خلیفہ کا نام قرآن میں نہیں رکھا۔ مسلمانوں کی کتابوں میں یہ حدیث ہے، خلفائی بعد اثنا عشر، میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے۔ مجھے شکوہ ہو جائے گا اگر آپ نے ان لفظوں کے اوپر غور نہ فرمایا۔ پہلا ان میں علی ہوگا، آخری ان میں مہدی ہوگا، مگر نبی نے نام بتایا اپنی حدیثوں میں۔ اللہ نے قرآن مجید میں نہ محمد کا نام ذکر کیا، اللہ نے نہ قرآن مجید میں علی کا نام ذکر نہیں کیا، حسن کا نام ذکر نہیں کیا، حسین کا نام ذکر نہیں کیا، اور ذکر نہیں کیا۔ یہ بہت اچھا کیا، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے مسلمان چالاک بہت ہے، مسلمان ہوشیار بہت ہے، مسلمان بہت گڑبڑی کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو اگر میں علی کا نام رکھوں گا قرآن مجید میں تو یہ ابو طالب کے بیٹے سے اتنا جلتے ہیں، یہ فوراً کہیں گے یہ تو فلاں قبیلے کا علی ہے، یہ تو فلاں قبیلے کا حسن ہے۔ اللہ نے کہا میں ان کا نام نہیں لکھوں گا، ان کا کردار بیان کروں گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں تم نام کا علی بنا لو گے، کام کا علی نہیں بنا پاؤ۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ تم کتنی بھی کوشش کر لینا، اہل بیت علیہ السلام کا نام اللہ نے قرآن مجید میں نہیں رکھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام، دیکھیے قرآن مجید میں 114 سورے ہیں، اور 114 سورے میں نے جو فضیلت اپنے پانچویں امام کی جانب سے اس سورے کے لیے دیکھی، بہرحال میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں نے اپنے مطالعے میں یہ بات نہیں دیکھی، عجیب و غریب سورہ۔ میرے چھٹے امام، پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں تخاصموا بہذہ السورہ۔ عربی میں عبارت اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ علماء بیٹھیں تاکہ میری بات پائے تصدیق تک پہنچ جائے۔ تخاصموا بہذہ السورہ۔ دیکھو ہمارے دشمنوں سے اگر کبھی بحث ہو جائے، بہت غور سے سنیے گا، بڑی پیاری روایت، تو یہ کہہ کے مت کہنا کہ ہمارے علی وہ ہیں جو فاتح خیبر ہیں، ہمارے علی وہ ہیں جو فاتح خندق ہیں، علی تلوار یوں چلاتے تھے، علی جنگ یوں کرتے تھے۔ میرے امام نے ایک سمپل سا طریقہ بتایا، دشمن اگر تمہارے سامنے آ جائے تو تم ہماری فضیلت کو اگر بیان کرنا چاہو نا تو اس سورے کے ذریعے بیان کر دیں۔ 114 سورے میں سے صرف ایک سورہ ایسا ہے جس کے بارے میں امام نے ارشاد فرمایا۔ چونکہ ماہ رمضان قریب ہے اس لیے میں نے انا انزلنا پڑھی ہے، یہ میں آپ کو ابتدائی کلام میں بتا چکا ہوں۔ خاصموا بہذہ السورہ، یہ روایت بھی ہے۔ ہمارے دشمنوں سے اگر بحث ہو تو سورہ انا انزلنا پڑھ دینا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بہت سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، بڑا لطف آئے گا جب آپ شب قدر کے لیے آپ مسجدوں میں تشریف لے جائیں گے۔ اس لیے کہ تم کچھ بھی کہو گے تو دشمن ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ اب امام بتا رہے ہیں، یعنی نقطہ اگر کوئی مولوی بتائے وہ کارگر ہوتا ہے، تو اگر میرا امام کوئی نقطہ بتائے تو دشمن کہاں جواب لا پائے گا؟ میرے امام نے بتایا کہ اس سورے کے ذریعے لاجواب کر دینا ہمارے دشمنوں کو۔ اس نے کہا فرزند رسول وہ کیسے؟ سنو، جب تم سورہ پڑھو گے نا، تم پڑھو گے انا انزلنا، اس کے بعد پڑھو گے وما ادراک، اس کے بعد کرو گے خیر من الف شہر۔ جب تم اس آیت پر پہنچو گے، اس مقام پر پہنچو گے،
میں جو اب تک پڑھا بھول جائیے اور اس کے بعد جو پڑھوں گا اس کو بھی بھلا دیجیے گا، مگر اس مقام خطابت کو ضرور یاد رکھیے گا جو میں اب پڑھ رہا ہوں۔ ہمارے دشمنوں سے اتنا پوچھ لینا کہ بھائی یہ آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس شب قدر میں، دیکھوں گا میں آپ کہاں تک اور کتنی جلدی سمجھ لیں، اس شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جبرائیل نازل ہوتے ہیں، فیہا یعنی شب قدر میں۔ شب قدر کہاں تھی ہے؟ ماہ رمضان میں۔ بس تم اتنا پوچھ لینا، ابھی تک سناٹا ہے نا، انشاءاللہ جب آپ نتیجے کی دہلیز پر آئیں گے تو پھر آپ خاموشی سے نہیں سن سکتے۔ تم اس سے یہ پوچھ لینا ہمارے دشمن سے، یہ بتاؤ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ شب قدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور جبرائیل نازل ہوتے ہیں، یہ خالی اسی رمضان میں نازل ہوتے تھے جب رسول اللہ زندہ تھے؟ کیا پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، نہیں پہچاننے کی کوشش کیجیے گا۔ کیا اسی رمضان کے لیے؟ کہ نہیں، جب بھی رمضان آئے گا، میں کیسے پڑھوں اب آپ کے سامنے، جب بھی رمضان آئے گا شب قدر آئے گی، جب شب قدر آئے گی تو فرشتے نازل ہوں گے، جبرائیل نازل ہوں گے، تو اس سے پلٹ کے یہ پوچھ لینا کائنات میں ابو طالب کے گھرانے کے علاوہ کوئی گھرانہ ایسا دکھا دو کہ جہاں آج بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ارے ہمارا یہ ایک امام ہے جس کے پاس آج بھی فرشتے ہمارے نامہ اعمال لے کر نازل ہوتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ آج بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ میں یہ بار بار جو میں نے تکرار کی ہے کہ 3 مرتبہ لفظ شب قدر آیا ہے، یہ کچھ تھوڑا سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ شب قدر یعنی بی بی فاطمہ زہرا، انا انزلنا یعنی بی بی فاطمہ زہرا۔ اگر میں آپ کو سمجھا نہ پاؤں تو میرے بیان کی کمی ہوگی، مگر یہ تبرک لے کر جائیے گا۔ بہت سے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے نا کہ مولانا صاحب بہت توجہ کے ساتھ یہ میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، مولانا صاحب ہم کام کرتے ہیں برکت نہیں ہوتی، ہم کام لگاتے ہیں مگر خرچ نہیں بن پاتا، ہم کام کرتے ہیں روزی نہیں آ پاتی۔ میں آپ کو چھٹے امام کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرے امام نے ارشاد فرمایا نماز صبح پڑھنے کے بعد، یہ تو ذہن میں ہے نا کہ بی بی فاطمہ زہرا کے نام سے منسوب ہے یہ سورہ، سورہ انا انزلنا یعنی سورہ فاطمہ، سورہ قل هو اللہ یعنی سورہ علی۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اگر کسی کی روزی میں برکت نہ ہوتی ہو تو میرے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا نماز صبح کے بعد تاروں کے غائب ہونے سے پہلے آسمان کی طرف سورہ انا انزلنا پڑھ دینا تو تمہاری دنیا کی روزی بھی حاصل ہو جائے گی اور آخرت کا مقام بھی حاصل ہو جائے گا۔ یہ آج کی مجلس کا میسیج ہے جو میں نے آپ کے سامنے دیا۔ اب ذرا کچھ باتیں ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ سے سوال کرنے کے ذریعے تھوڑا آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس سورے میں 3 مرتبہ، دیکھیے عموماً توجہ ان باتوں پہ دی جاتی ہے جو سنی ہوئی ہوتی ہے۔ میں اکثر مجلسوں میں یہ جملہ کہتا ہوں جو سنی ہوئی باتیں ہوتی ہیں اس پر آدمی توجہ دیتا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ توجہ ان چیزوں پر دینی چاہیے زیادہ کہ جو آپ کی پہلی مرتبہ یا کم سنی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد آل محمد۔ تو میں آپ کے سامنے یہ دعویٰ تو نہیں کروں گا کہ میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں آپ نے نہیں سنا ہوگا، میری اوقات اتنی نہیں ہے، نہ میرا علم اتنا ہے۔ میں ایک ادنا سا حقیر طالب علم فقیر ہوں جو آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں، مگر جو باتیں ہیں وہ پوچھنا تو پڑیں گی، جو سوال ہے رکھنا تو پڑے گا۔ سنیے سوال کیا، میں اگر ایک لفظ کی بار بار تکرار کروں تو آپ کہیں گے مولانا یہ کیا سنا رہے ہیں آپ، بار بار ایک ہی لفظ کو پڑھے جا رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بار بار کسی لفظ کی تکرار انسان کو فصاحت و بلاغت سے ختم کر دیتی ہے۔ بھائی متوجہ ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں، مگر اللہ ہے فصاحت و بلاغت کا خالق، وہ سورہ فاطمہ کو نازل کر رہا ہے تو 3 مرتبہ کہہ رہا ہے شب قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، مگر اس کی فصاحت و بلاغت میں کوئی کمی نہیں آئی۔
کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ اگر 3 مرتبہ نہیں بلکہ اگر 1000 مرتبہ بھی سورہ میں کہتا شب قدر شب قدر, میں آپ کے عقیدے کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں. ارے شب قدر کہنے سے فصاحت و بلاغت میں کمی کہاں سے آتی؟ فصاحت و بلاغت میں مقام کیسے گر جاتا؟ شب قدر کا مطلب ہے فاطمہ, تو اللہ یہی تو کہہ رہا ہے فاطمہ فاطمہ فاطمہ. تو جتنی مرتبہ فاطمہ کہہ رہا ہے بیان میں برکت ہوتی جا رہی ہے. بیان میں برکت کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنی مرتبہ آپ کہیں گے آپ کو پڑھنے میں مزہ آئے گا, سننے والوں کو سننے میں مزہ آئے گا. میں اپنے بیان کو کہاں لے جانا چاہتا ہوں؟ اللہ نے کہا شب قدر شب قدر شب قدر. سوال یہ کہ 3 مرتبہ شب قدر کیوں آیا؟ 4 مرتبہ آ جاتا, 5 مرتبہ آ جاتا. اور میں نے کہا اللہ 1000 مرتبہ کہتا جب بھی کچھ نہ بگڑتا. یہ شاید نیا پہلو ہے آج کی مجلس میں جو میں اس مجلس میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے ایک جملہ کہا ہے شب قدر یعنی فاطمہ, انا انزلنا یعنی سورہ فاطمہ. بس اسی کو سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھیے ابھی ماہ رمضان آئے گا. شب قدر میں کتنی راتیں؟ 3. شب 19 میری طرح متوجہ ہو جائیں اذان. شب 19, شب 21, شب 23. ہم میں سے کوئی انسان ایسا نہیں جو قرآن سر پہ رکھ کر یہ کہہ دے کہ شب 19 ہی شب قدر ہے. اگر میں کچھ پڑھ رہا ہوں تو خاموش مت رہیے. ہم میں سے کوئی بشر ایسا نہیں ہے جو قسم کھا کے یہ کہہ دے کہ شب 21 ہی شب قدر ہے. ہم میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ شب 23 ہی شب قدر ہے. اتنی آسانی سے میں کہاں آپ کو سنا رہا ہوں جتنی آسانی سے آپ سن رہے ہیں. میں نے کہا یہ سورہ فاطمہ ہے, اسی لیے شب قدر کو 3 حصوں میں بانٹا گیا, یا تو یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے. اب جسے سمجھنا ہو سمجھ لے گا. جناب زہرا کی قبر کہاں ہے؟ آپ قسم کھا کے نہیں کہہ سکتے کہ جنت البقیع میں ہے. میری اس محنت کی داد دیجیے گا. ایک قول یہ ہے کہ جنت البقیع میں, ایک قول یہ ہے کہ منبر کے پاس, ایک قول یہ ہے اسی حجرے میں. کیسے سناؤں اب آپ کو؟ کیا آپ سمجھ نہیں پا رہے میری باتوں کو؟ شب قدر 3 حصوں میں منقسم ہو کے رہ گئی. کیا بڑھوں اب آپ کے سامنے؟ اور بی بی زہرا کی قبر بھی 3 مقامات پر رہ گئی تاکہ دنیا سمجھ لے کہ وہ بھی اللہ کا کلام ہے اور یہ بھی اللہ کا کلام. صلوات بھیجو محمد آل محمد پر. اس سے بہتر صلوات بھیجیے گا. جگہ کے لیے قول ہے کہ بی بی کی قبر یہاں پر ہے یا یہاں پر ہے یہاں پر. اسی لیے شب قدر کے بارے میں قول ہے یا 19 یا 21 یا 23. اور شعراء حضرات بھی بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ یہ تو ایسا مجمع ہے, یہ تو ایسی یونیورسٹی کے پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ اس میں بچہ بھی وہی پڑھتا ہے, جوان بھی وہی پڑھتا ہے. خالی حسین کی یونیورسٹی اور ان کا مکتب ہے کہ جس کو یہ شرف حاصل ہے. ورنہ ہم نے دنیا کے کالجوں میں دیکھا ہے کہ جو 12ویں کلاس کا طالب علم ہے وہ 10ویں میں نہیں بیٹھ سکتا, جو 10ویں کا طالب علم ہے وہ 9ویں میں نہیں بیٹھ سکتا, جو 9ویں کا طالب علم ہے وہ 5ویں میں نہیں بیٹھ سکتا. یہ فقط حسین کا درسگاہ ہے کہ جہاں بچوں کو وہی پڑھایا جاتا ہے جو جوانوں کو پڑھایا جاتا ہے, جو جوانوں کو پڑھایا جاتا ہے وہی عورتوں کو پڑھایا جاتا ہے. اور نہیں اس سے پڑھ کے کہنا چاہتا ہوں جو علماء کو بتایا جائے گا وہی جاہلوں کو بتایا جائے گا. یعنی یہاں سب برابر ہیں. اور کیوں نہ ہو ایسا, مجلس بھی تو اس حسین کی ہے کہ جس کا خاندان کا پہلا بھی محمد ہے, دوسرا بھی محمد ہے, تیسرا بھی محمد ہے. یہاں سب کے سب محمد. خاصمو بہذه السورہ تفلحوا, تم اس سورے کے ذریعے حجت تمام کرو ہمارے دشمنوں سے. اور یہ بھی خطابت کا ایک لطیف اشارہ ہے جس کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. روزے قدر بھی بنایا جا سکتا ہے. شاید یہ لفظ, یہ تعبیر آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں. بس شب قدر کا مطلب کیا ہے؟ قدر والی رات. اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا
کہ ہم نے قرآن مجید کو اس سورے کو روز قدر میں نازل کیا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ یعنی دن کا بھی تو لفظ استعمال کیا جا سکتا تھا. اللہ نے کہا نہیں، خالی بات سورے کے نازل کرنے کی نہیں ہے، مقام فاطمہ کی ہے. جناب فاطمہ زہرا چونکہ ایک خاتون ہے، ہم نے ان کی شان میں جو سورہ نازل کیا وہ بھی ہم نے شب قدر رکھا تاکہ دنیا کی خواتین کو پتہ چل جائے کہ جب ان کی شہزادی اتنی باپردہ ہے تو ان کی کنیزوں کو کتنا باپردہ ہونا چاہیے. ایک صلوات مرحمت فرمائے اہل بیت علیہ السلام. تم اہل بیت علیہ السلام کو سمجھو. ہم سے پہلے ذاکر آخر سے پہلے کئی ذاکر ہوتے ہیں جو پڑھتے ہیں. یہ فضیلت کا آخری گوشہ ہوگا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے مجلس کو کب ختم کرنا. علامہ مجلسی نے غواص بحر ولایت حضرت علامہ مجلسی نے اس واقعے کو نقل کیا. گھبرائیے گا نہیں واقعہ سننے کا، لفظ سن کر. واقعہ بہت طویل ہے، میں بہت مختصر طریقے سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. جانے ان شعراء کا کیا مقام ہے جو بی بی فاطمہ زہرا کی شان میں پڑھتے ہیں. پہچانیے ان شعراء کا کیا مقام ہے کہ جو مولا کائنات کی مدحت میں قصیدہ پڑھتے ہیں. وہ بھی تو شعر کے لہجے میں جو مرثیہ خوانی کرتے ہیں وہ بھی تو شعر ہے نا. اور آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں مگر سچی بات یہ ہے، یہ جو مجلسوں کا نیا لب و لہجہ ہے کہ ایک خطیب ممبر پر بیٹھتا ہے، یہ بہت بات کی پیداوار ہے. سب سے پہلے ذاکر وہی ہوتا تھا جو مرثیہ خوانی کیا. ان کی عظمتیں، شعراء حضرات کی عظمتیں، بھائی اسی کو میں پڑھنا چاہتا ہوں اذان گرامی، اور مختصر لفظوں میں بیان کروں گا. میں نے حوالہ دے دیا علامہ مجلسی. اگر کوئی علامہ مجلسی کا مقام نہ سمجھتا ہو تو میں آپ کو ان کا مقام بتا دوں ایک لائن میں، تاکہ جو بات پڑھوں وہ آپ کے دلوں میں گھر کر جائے. روز محشر میرا آخری نبی نور کے ممبر پر ہو، مولا کائنات دہنی کھڑے ہوں. دیکھے نا میری طرف میں منظر کشی کر رہا ہوں. بی بی فاطمہ زہرا بائیں جانب کھڑی ہوں. تمام ائمہ کرام باقی جو ہیں اس فرش پر بیٹھے ہوں. اگر کسی کی سمجھ میں علامہ مجلسی کا مقام ابھی تک نہ آیا ہو، آج تک کتنی مجلسیں سنی ہو، بھائی اس لفظ سے سن لیجیے گا اور اس کے بعد اندازہ لگائیے گا کتنے عظیم مفکر مذہب تشیع کے حوالے سے میں پڑھ رہا ہوں. جہاں نور کی محفلیں سجی ہوں، کہیں عبادتوں کا قبلہ کھڑا ہے، کہیں حیا کی چادر کھڑی ہوئی ہے، کہیں صبر کا خدا بیٹھا ہوا ہے، کہیں عبادتوں کی زینت بیٹھی ہوئی ہے، کہیں صداقت مآب امام جعفر صادق بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں صاحب تقویٰ بیٹھا ہوا ہے، کہیں عظمتوں کے کنارے اور مینارے بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے عظیم ماحول میں اگر میرا نبی کسی عالم کو پکارے تو اس عالم کا مرتبہ کیا ہوگا؟ میرا نبی چاروں طرف دیکھ کے کہے گا این المجلسی، ہمارا مجلسی کہاں ہے؟ میں نے کہا بات سچ ہے، آپ مانے یا نہ مانے، کہ زیادہ تر توجہ انہی باتوں کی طرف ہوتی ہے جو سنی ہوئی ہوتی ہیں. انسان اس کے اوپر کم توجہ دیتا ہے کہ جو پہلی مرتبہ یا بہت کم سنی ہوئی ہوتی ہے. اتنا بڑا عالم دین میرا نبی ممبر سے بیٹھ کے بی بی زہرا کی موجودگی میں، علی مرتضیٰ کی موجودگی میں، بقیہ اماموں کی موجودگی میں کسی عالم دین کو نہیں کہہ رہا ہے کہ میرا فلاں کہاں ہے. یہ نہیں کہے گا کہ خمینی صاحب کہاں ہیں یا خامنئی صاحب کہاں ہیں یا سستانی صاحب کہاں ہیں. آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں. خالی علامہ مجلسی کے بارے میں کیوں کہا؟ علامہ مجلسی کے بارے میں اس لیے کہیں گے میرے نبی، اس لیے کہ جتنی حدیثیں علامہ مجلسی نے نبی کی اولاد کے ذریعے اس دنیا کو عطا کی ہیں، کسی عالم دین نے اتنی مجلسیں اور اتنی حدیثیں نہیں عطا کی. یہ مقام ان کے حوالے سے میں پڑھ رہا ہوں. عبد الملک کا زمانہ ہے. عوام مطمئن ہو جائیے. میں نے مجلس سے پہلے کہا تھا کہ وقت کافی ہو چکا ہے. میں چاہتا تھا اس مجلس میں آپ کے سامنے چیدہ مطالب ہوں، مگر ان مطالب میں پختگی ہو، ان مطالب میں حوالہ ہو، علماء اہل سنت کا بھی حوالہ ہو جو میں نے آپ کے سامنے دیا. عبد الملک کا زمانہ ہے اور چوتھے امام کا زمانہ امامت ہے. امام تو یہ ہے اور خلیفہ کو یہ ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟
یعنی خلیفہ اور امام کی طاقت کا اندازہ لگائیے گا اور بھائی اسی پہ مجلس تمام بھی ہو جائے گی۔ موسم حج آیا، عبد الملک اپنے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے نکلا، آیا حج کرنے کے لیے۔ صحیح بتائیے گا، چھوٹا موٹا نیتا اگر کسی محلے میں آ جائے اس کے ساتھ بھی ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، یہ تو پھر بھی مسلمانوں کا خلیفہ ہے، اس کے ساتھ بھیڑ کتنی لگی ہوگی۔ میں لفظوں کو کم کر دیتا ہوں تاکہ اصل مدعا تک پہنچ جاؤں۔ آیا اور آنے کے بعد جو لوگ حج سے فارغ ہو چکے ہیں وہ میری بات کی تصدیق کریں گے، اور جنہوں نے حج نہیں کیا اللہ اس ممبر کے تصدق، اس مجلس کے تصدق انہیں اسی سال حج بیت اللہ سے شرف ہونے کا موقع عنایت فرمائے۔ تو جو لوگ جا چکے ہیں وہ میری بات کی صداقت کا اندازہ لگائیں گے۔ تمام امور انجام دینے کے بعد جب حجر اسود کو چومنے کا موقع آیا، حجر اسود سمجھتے ہیں نا، میری طرف دیکھ لیجئے، جیسے یہ دیوار ہے اس دیوار میں پتھر نصب کر دیجئے، حجر اسود اللہ کی جانب سے آیا ہوا ایک پتھر ہے، اس کو حاجی جب چومنے کے لیے جاتا ہے، یہ بہت سخت لفظ ہے جو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، اگر آپ کا رشتہ دار بھی آپ کے پیچھے کھڑا ہوا ہے تو آپ کوشش یہ کریں گے کہ اس کو چومنے کا موقع ملے یا نہ ملے مگر ہمیں چومنے کا موقع مل جائے، اس لیے کہ وہاں پر بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے، میں سمجھا نہیں پاؤں گا، اگر آپ نے ادھر ادھر دیکھا میری طرف متوجہ رہیے گا۔ حجر اسود کو چومنے کے لیے مسلمانوں کا خلیفہ جا رہا ہے، اپنے لشکر والوں کے ساتھ جا رہا ہے، لائن میں لگنا چاہتا ہے مگر قطار میں اسے کوئی لگنے نہیں دے رہا ہے۔ ہوگا تو خلیفہ اپنے گھر کا خلیفہ ہوگا، ہوگا تو خلیفہ اپنے ملک کا خلیفہ ہوگا، یہاں تو اب اللہ کا دربار ہے اور اللہ کا گھر ہے۔ یہ بیٹھا ہوا ایک مقام پر بیٹھ گیا اور دیکھ رہا ہے کب بھیڑ خالی ہو اور کب میں حجر اسود کو چوموں۔ میں آپ کے سامنے الفاظ جو پڑھنا چاہتا ہوں وہی سنانا چاہتا تھا، وہی مین مجلس تھی، وہی کلائمیکس تھا، وہی شان مجلس بھی ہے۔ یہ ایک گوشے میں بیٹھا ہوا اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے، کب مجمع کم ہو کہ میں حجر اسود کو چوموں۔ آپ کا خاموش ایمان میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنی دیر میں بے قراری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس نے خانہ کعبہ کے ایک گوشے سے کیا دیکھا، ایک شخص آ رہا ہے، خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو رہا ہے، دو چار افراد اس کے سامنے بھی ہیں، کوئی آگے ہے اور کوئی پیچھے ہے۔ بس جیسے ہی بھیڑ نے دیکھا کہ کوئی آنے والا آ رہا ہے تو کہاں تو بھیڑ قطار میں لگی ہوئی تھی، میں کیسے پڑھوں جملے کو، کہاں تو قطار بھیڑ میں لگی ہوئی تھی حجر اسود کو چومنے کے لیے، کہاں لوگ اس آنے والوں کے پیروں کا بوسہ لینے لگی۔ وہ کون تھا؟ وہ آپ کا چوتھا امام تھا۔ لوگ بوسہ لے کے آتے تھے اپنے امام کے پیروں کا اور حجر اسود کو چومنے لگتے تھے، پہلے بوسہ لیتے تھے پھر حجر اسود کو چومنے لگتے تھے۔ میں ایک عجیب و غریب جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، اے عزیزان گرامی، خلیفہ کھڑا تھا مگر کسی نے جگہ نہ دی، میرا امام آیا تو بھیڑ مجمع کائی کی طرح پڑ گیا، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ زبان بے زبانی سے حجر اسود کہہ رہا ہوگا، آقا آپ ہی کے تو حکم سے یہاں پر نصب ہوا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں سے آپ کے پیروں کے قدم کو چوم لوں۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات گرامی، آپ ہی کا تو حکم ہے کہ میں اس دیوار خانہ کعبہ میں نصب ہو جاؤں۔ الغرض گم نہ ہوئیے گا میرے بیان، جو بات جو میسیج دینا چاہتا ہوں اس کی طرف آپ کی نگاہ رہے۔ آقا آپ ہی کے تو صدقے میں پیدا ہوا، آپ ہی کی تو امامت کا قصیدہ پڑھا جو اللہ نے مجھے یہ شرف بخشا، ورنہ نہ جانے پتھر تو کتنے ہیں مگر جو مقام مجھے حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ آقا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں خود آ جاؤں؟ کہا نہیں، تم وہیں پر رہو۔ توجہ رکھیے گا، میرا امام آگے بڑھا، مجمع جو آگے کھڑا تھا پیچھے ہٹا، امام نے حجر اسود کا بوسہ لیا، مجلس خط، بیان خط، یہ تو فیصلہ آپ کریں گے، میں نے مجلس میں کچھ پڑھا کہ نہیں یہ تو آپ بتائیں گے، میں نے کچھ نیا پڑھنے کی کوشش کی کہ نہیں، مگر بیان کو سمیٹ کے سنیے گا۔ امام نے بوسہ دیا اور وہ ادھر سے مسلمانوں کا خلیفہ دیکھ رہا ہے، امام کے ساتھ جو دو چار آدمی تھے، پورا اتنا بڑا لشکر تو تھا نہیں تھا، انہی لشکریوں میں، انہی امام کے چاہنے والوں میں ایک شاعر بھی تھا، یہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، جس کو کہا جا سکتا ہے فرزدق اہل بیت۔ کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ متوجہ ہو جائے، مجلس ختم ہو رہی۔ فرزدق اہل بیت بھی تھا۔ جیسے امام نے بوسہ لیا، امام نے کہا فرزدق تم بھی بوسہ لے لو،
آؤ تم بھی بوسہ لے لو۔ امام نے بوسہ لیا، اب امام صحن خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں۔ جناب فرزدق چلے اس گوشے کی طرف جہاں مسلمانوں کا خلیفہ بیٹھا ہوا تھا۔ آئے اور آنے کے بعد مجلس کی جان یہی ہے، مجلس کا میسج یہی ہے، میری محنت یہی ہے، اس کو سنیے گا اور سنبھال کے سنیے گا جانے گرامی۔ جیسے ہی جناب فرزدق گئے اس گوشے کی طرف جہاں مسلمانوں کا خلیفہ بیٹھا ہوا تھا، تو ایک مرتبہ مسلمانوں کے خلیفہ نے جناب فرزدق سے کہا، جھوٹ کا دیکھیے انجام کیا ہوگا، کہا یہ کون ہے؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ جناب فرزدق سے۔ کون کہہ رہا ہے؟ مسلمانوں کا خلیفہ کہہ رہا ہے یہ کون ہے؟ ساری مجلس کا خمار اور ساری مجلس کا بیان ایک طرف اور جناب فرزدق کا یہ جملہ ایک طرف ہے۔ تو جناب فرزدق نے کہا عبد الملک کیا کہہ رہے ہو؟ کہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ آنے والا کون ہے؟ میں گیا تو کسی نے مجھے راستہ نہیں دیا، اور یہ آئے تو مجمع کائی کی طرح پھٹ گیا۔ سب نے امام کو کہا امام پہلے آپ چوم لیجئے، یہ کون ہے؟ یہی تو مجلس ہے عزیزان گرامی۔ جناب فرزدق نے کہا کہ کیا تو نہیں جانتا کہ یہ کون ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ یہ کون ہے؟ کہ میں نہیں جانتا، اگر میں جانتا ہوتا تو میں پوچھتا نا۔ جواب جو ہے وہ تو میں بعد میں بیان کروں گا، ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے دشمنی آل محمد کا نتیجہ کہ جس چیز کا عالم ہو جاتا ہے اللہ اسے جہالت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ بھائی سمجھ رہے ہیں میں نے کیا بات کہی ہے؟ یعنی جانتا تھا کہ یہ چوتھے امام ہے، مگر دشمنی اہل بیت کا نتیجہ ہے، بغض اہل بیت کا نتیجہ ہے کہ ہم تم سے تمہاری جہالت کا اقرار تمہاری زبان سے کرا لیں گے۔ کہتا ہے کہ یہ کون ہے مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو امام کے چاہنے والے شاعر نے کہا تو نہیں جانتا کہ اس کو کون ہے؟ اب میں مجلس ختم کر رہا ہوں، میرے لفظوں کے اوپر رحم فرمائیے گا۔ حوالہ میں نے دے دیا کہ تو نہیں جانتا ہے کہ کون ہے تو کوئی بات نہیں، مت جان اور نہ جان تو بہتر ہے۔ تیرے جاننے نہ جاننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کو کعبہ تو جانتا ہے، صحن کعبہ تو جانتا ہے، مکہ تو جانتا ہے، مدینہ تو جانتا ہے، قرآن کی تعویل تو جانتی ہے، قرآن کی آیات تو جانتی ہے، اس کو سارا زمانہ جانتا ہے۔ میں نے جواب سنایا، آخری جملہ میں نے ابھی بچا کے رکھا اور ان لوگوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں جو اس مجمع میں سب سے آخر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاید میرا کلام اتنا رسا نہیں ہے جو ان تک پہنچ سکے، مگر یہ جملہ میں کہنا چاہوں گا، تو نہیں جانتا تو نہ جان، اس لیے کہ قرآن کے یہ الفاظ میرے یہ کتابوں میں نہیں ہے۔ تو نہیں جانتا، اور جو میں اپنے الفاظ کہہ رہا ہوں نا وہ میرے بھی اپنے نہیں ہیں، وہ بھی قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ بعد مجلس یا تو مجھ سے آیت پوچھ لیجیے گا یا ان علماء سے پوچھ لیجیے گا، تو نہیں جانتا تو کیا ہوا؟ نہ جان۔ کیا جہالت اور علم برابر ہو سکتا ہے؟ کیا خبیث و طہارت ایک ہو سکتا ہے؟ کیا نور اور ظلمت ایک ہو سکتا ہے؟ ان میں فرق ہے۔ تو نہیں جانتا تو نہ جان۔ یہ جب قصیدہ پڑھ لیا تو ایک مرتبہ ایک عجیب و غریب جملہ کہتا ہے، مجلس تمام ہو رہی ہے، پہچانیے گا زیدانی گرامی۔ امام کے شاعر نے کہا کہ تو نہیں جانتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اس کو کعبہ جانتا ہے، اس کو بیت جانتا ہے، حل و حرم جانتے ہیں، آسمان کے فرشتے جانتے ہیں، آسمان کی روحیں جانتی ہیں، اس کو ساری کائنات جانتی ہے۔ قسمت کا مارا آخری جملہ ہے، اور یہ ویسے نہیں کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ کہتے ہیں مولانا لوگ تو کہتے ہیں بس میں آپ کو 2 منٹ کی زحمت دے رہا ہوں، نہیں، میں منٹوں میں آپ کی زحمت کو محسوس نہیں کروں گا، اس لیے کہ جو بات منبر سے کہی جائے وہ کبھی زحمت نہیں ہوتی۔ جہاں غدیر کی باتیں سنائی جائیں وہاں زحمت کا کوئی سوال نہیں ہوتا، مگر میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں آخری جملہ قسمت کا مارا، عقل کا دشمن، خبیث و نجس انسان، یہ ایک عجیب و غریب جملہ کیا بیٹھا کہ تم نے اتنا زیادہ قصیدہ پڑھ دیا ہے چوتھے امام کی شان میں، علی ابن الحسین کی شان میں، تم نے ہمارے پاس تخت ہے، حکومت ہے، دولت ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے، میں پڑھنے سے پہلے وجد میں آ رہا ہوں آپ کا کیا عالم ہوگا کہ تم نے اتنا زیادہ قصیدہ پڑھا، کبھی ہماری شان میں بھی 1-2 جملے پڑھ دیا کرو، کبھی
ہماری شان میں بھی ایک دو جملے پڑھ دیا کرو. بس ایک مرتبہ جناب فرزدق کو جلال آ گیا، مگر مومن وہ ہے کہ جو جوش میں ہوش نہ کھوئے. جناب فرزدق نے کہا یہ کیا کہا تم نے کہ کبھی ہماری شان میں بھی ایسا پڑھ دیا کرو؟ تو جناب فرزدق نے کہا ان کی شان میں تو میں نے 2-4 شعر ہی پڑھے ہیں، تیری شان میں پورا دیوان لکھ دوں گا، مگر جیسا باپ ان کا ہے ویسا باپ لے آ، جیسا دادا ان کا ہے ایسا دادا لے. صلوات بھیجو محمد آل محمد. اگر ان کی جیسی ماں لے آ تو ہم تمہارے لیے پورا دیوان پڑھ. نہیں، شاید آپ اس وقت نہ سمجھو جب میں نے ابتدائے سخن میں یہ بات کہی تھی. تعریف تو وہ ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، جس کی دشمن بھی گواہ ہے. میں آپ لوگوں کا رخ سماعت کن لفظوں کے ساتھ موڑوں واقعات کربلا کی طرف. کچھ بیٹے ہیں جنہوں نے اپنے باپ کی مجلس سے چہلم کو برپا کیا. اگر وہ میری آواز سن رہے ہیں، اور یقیناً سن رہے ہیں، اگر ان کی بیٹی میری آواز کو سن رہی ہو تو میں انہیں تسلی اور تشفی اور تعزیت کے عنوان سے بس ایک ہی جملہ کہوں گا اور آپ رونے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے. میں آپ کے والد کے جنازے میں تو نہیں تھا، مگر مجھے یقین ہے کہ جنازے میں بہت کاندھا دینے والے ہوں. میں تیجے کی مجلس میں نہیں تھا، مگر مجھے پتا ہے کہ مجلس میں شریک ہونے والے بہت تھے. اچھا، خود 40ویں کی مجلس تو میں خود پڑھا ہوں. ماشاءاللہ کتنا جم غفیر ہے. کیا کسی نے آپ کو مجبور کیا تھا آنے کے لیے؟ نہیں، مگر یہ ہمارے یہاں رسم ہے کہ جب کسی کے یہاں انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بچوں کو گلے لگا کے کہتے ہیں فکر نہ کرنا، غم نہ کرنا. اگر بیٹی ہو تو اس کے لیے ضرور کہتے ہیں، گلے لگا کے کہتے ہیں ہائے کوئی سکینہ کو گلے لگا لے کہ جو باپ کا جنازہ دیکھ رہی ہے. جزاک اللہ خیر الجزا. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہم السلام کے. ایک بیٹا ہے کہ جس کے چہرے کا رنگ اڑا جا رہا ہے، اور ایک پھوپھی ہے جو اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھ کے کہتی ہے سید سجاد یہ میں تیرا کیا دیکھ رہی. جزاک اللہ خیر الجزا. ایک ایک لفظ کے اوپر توجہ فرمائیے گا اور دیکھیے ویسا رویا کیجئے جیسا چھٹے امام چاہتے. میں آپ کو حدیث سناؤں گا، میں آپ کو ابھی حدیث سناؤں گا، انشاءاللہ آپ کے رونے میں اضافہ ہوگا. ہاں عزیزان گرامی، چھٹے امام کیسا چاہتے ہیں یہ سن لیجئے گا. دیکھیے جب کسی مجلس میں وقت کا امام ہو تو مجلس میں گریا بہت ہوتا ہے. میں پڑھ نہیں پایا اس جملے کو ورنہ آپ بے قرار ہو جاتے. فرض کیجئے ابھی میرا وقت کا امام آ جائے اور میں کہوں علاقت قتل الحسین و کربلا، علاقت زبہ الحسین و کربلا، ارے فاطمہ کا لال مارا گیا، حسین کا بیٹا علی اکبر مارا گیا، تو جیسے آپ گریہ کر رہے ہیں نا آپ اس سے بھی زیادہ گریہ کریں گے اگر وقت کا امام آ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کو پرسہ دیتے ہیں نا وہ امام تو خود موجود ہے. آپ میری طرف دیکھیں تو میں ایک جملہ کہوں، آپ اس سے زیادہ گریہ کریں گے وقت کے امام کے سامنے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے لیے روتے ہیں وہ امام بیٹھے ہیں. آپ میں سے ہر شخص اپنے سین کو پیٹے گا، اپنے سینے کو پیٹے گا، خون کا ماتم کرے گا. کوئی کہے گا لو قاسم کا پرسہ، کوئی کہے گا لو اکبر کا پرسہ، کوئی کہے گا کوئی عباس کا پرسہ، کوئی کہے گا زینب کی بے ہدایت کا پرسہ، کوئی کہے گا سکینہ کی یتیمی کا پرسہ. اور گریہ بہت زیادہ ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ بس یہ سن لیجئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب مجلس میں وقت کا امام بیٹھا ہوتا ہے، میں رک کے کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے، جب مجلس میں وقت کا امام بیٹھا ہوتا ہے تو رونے میں اضافہ ہوتا ہے. کیسے پڑھوں، کیسے سنو گے؟ تو پھر مجھے اس روایت کا مطلب بتا دو. ارے منبر پر خطیب بیٹھا ہوا ہے اور چھٹے امام مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ خطیب نے کہا الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، ارے کربلا میں حسین مارے گئے. ابھی آپ نے کہا کہ جب وقت کا امام ہوتا ہے نا تو رونے میں اضافہ ہوتا ہے. آپ سنو گے کہ کیسے رویا جاتا ہے. بس جیسے ہی امام نے کہا، جیسے ہی خطیب نے کہا الا قد قتل الحسین بکربلا، میرا امام
دہاڑے مار کے رونے لگا. میرا امام چیخے مار کے رونے لگا. اور آپ نے تو ابھی کہا تھا جب امام رو رہا ہے تو پاس میں بیٹھا والا صحابی بھی رو رہا ہوگا. مگر جیسے ہی امام نے روتے ہوئے اپنے ایک چاہنے والے سے کہا ابو بصیر میرے جد حسین کے مصائب ہو رہے ہیں اور تم گریہ نہیں کر رہے ہو، میں ایک مرتبہ کام گیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا امام رو تو رہا ہوں، بھئی یہ جملہ تھا جو میں سنانا چاہتا ہوں. امام نے کہا نہیں نہیں، ہمیں یہ رونا پسند نہیں ہے. جب میرے جد حسین کے مصائب ہو تو ہمیں یہ رونا پسند نہیں ہے. آپ تو سادات کرام ہونا، ذرا اپنے دل کو پکڑ کے رکھیے گا کہ مولا پھر کیسے رویا جاتا ہے، کب ویسے رویا کر جیسے جنت میں فاطمہ روتی ہے. جزاک اللہ خیر الجزا. ویسے رویا کرو جیسے جنت میں فاطمہ روتی ہے. اے امام ہمیں تو پتہ نہیں کیسے روتی ہے، کب بالوں کو کھول کے کہتی ہے واہ غربتا واہ حسینہ. جزاک اللہ خیر الجزا. میں اس مجلس کو یہیں پر تمام کر دیتا ہوں، مگر اس روایت سے متعلق ایک روایت میں آپ کے سامنے پڑھوں اور مجلس کو تمام کروں. جب یہ قافلہ مدینے سے نکل رہا تھا، میں بہت پیچھے لے کر آیا ہوں اس لیے کہ روایت میں حکم پڑھی جاتا ہے. جب حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے، مدینہ چھوڑنے کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا، مدینہ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ صغرا علی اکبر سے بچھڑ رہی ہے. سنیے عزیزان گرامی، میں نے قصداً اس روایت کو چھیڑا. حسین نے اعلان عام کرایا، بہت جلدی پڑھ رہا ہوں، مشکل سے 1.5 منٹ آپ کا لوں گا انشاءاللہ. جب آپ اٹھیں گے تو روتے ہوئے اٹھیں گے. حسین نے کہا مدینہ چھوڑیں. انتظامات ہونے لگے، محملیں سجائے جانے لگی. وہ واقعات آپ کو یاد ہے، میں نہیں پڑھوں گا. ایک بیوی آتی ہے جو ناقے پہ سوار ہو جاتی ہے، دوسری بیوی آتی ہے. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں بلندی سے دیکھ رہا تھا، ایک بیوی آئی ناقے پہ سوار ہو گئی، دوسری بیوی آئی ناقے پہ سوار آ گئی. ہر بیوی اپنے خیمے سے نکلتی تھی. منظر ملاحظہ فرمائیے گا. اور حسین ان حجروں کے سامنے کرسی بچھا کر بیٹھے ہوئے تھے. بیوی آ رہی ہے، اب آپ تو سمجھ گئے نا، بیوی آ رہی ہے ناقے پہ بیٹھ رہی ہے. ایک مرتبہ میں نے دیکھا، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ نہ جانے کتنی عظمتوں والی بیوی تھی. پتہ نہیں آپ کیسے گریہ کریں گے، پتہ نہیں کتنی باعظمت بیوی تھی، کتنی روبدار بیوی تھی، کتنی باعظمت بیوی تھی کہ جیسے ہی اس نے حجرے سے پہلا قدم نکالا تو مجھے ایسا لگا، یہ سن لیجئے، مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ عورت، یہ خاتون پہلی مرتبہ گھر سے باہر نکل رہی. نہیں، جملہ آپ نے صحیح سے سمجھا نہیں. اس کے پیر ایسے ہل رہے تھے کہ جیسے پہلی مرتبہ یہ اپنے گھر سے نکل رہی ہے. اور مجھے تعجب کی انتہا نہ رہی کہ جیسے ہی اس نے دونوں قدم باہر نکالے میرا حسین تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا. یہ کون تھی؟ یہ زینب تھی. زینب علی کی بیٹی تھی. یہ میں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، آپ کے ذہنوں کو لانا چاہ رہا تھا اس جملے کی طرف. اعلان ہو گیا، محملیں سج گئیں، قافلہ تیار ہو گیا. بس عزیزان گرامی، وہ جو میں نے آپ سے وعدہ کیا 1 منٹ کے مسائل. حسین نے کہا چلو قافلے کو حرکت دی جائے. جس کا دل ابھی نہ رویا وہ اب رو لے. اس لیے کہ میں رسول اسلام کی ایک زوجہ ہے جناب ام سلمہ، ان کے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں. حسین نے جیسے ہی قافلے کو حرکت کرنے کا حکم دیا، حسین جیسے ہی ناقے پر سوار ہوئے تو دیکھا ایک ضعیفہ آ رہی، کمر جھکی ہوئی ہے اور عصا کا سہارا لیے ہوئے آ رہی ہے. اور آنے کے بعد کہتی ہے میرے لال حسین، روئیے گا، بہت گریہ کیجیے گا، میں کون ہوتی ہوں تمہیں روکنے والی؟ میں تمہیں نہیں روکوں گی، اس لیے کہ میں نے تمہارے نانا سے سب کچھ سن رکھا ہے. اے ام سلمہ،
اگر ایسا موقع دیکھو، ایسی گھڑی دیکھو، ایسا وقت دیکھو کہ حسین رخت سفر باندھ رہا ہو، اپنے بچوں کو لے کے جا رہا ہو، اپنی گھر کی عورتوں کو لے کر جا رہا ہو، تو میرے حسین کو روکنا نہیں، اس لیے کہ میرے دین کو بچانے کے لیے جا رہا ہوگا، میرے قرآن کو بچانے کے لیے جا رہا ہوگا۔ اے میرے لال حسین، میں تمہیں روکوں گی نہیں، مگر ایک خواہش ہے، وہ خواہش یہ ہے، مجھے پتا ہے کہ تو کربلا جا رہا ہے، میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے تمہارے نانا آئے تھے اور کہہ رہے تھے ام سلمہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ارے میرا لال حسین جا رہا ہے، ارے حسین تم جاؤ گے ضرور، مگر میں چاہتی ہوں مجھے کربلا کی زیارت کرا دے۔ مصائب میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، دنیا میں سب سے پہلی کربلا کی زیارت کرنے والی زوجہ رسول کا نام ہے ام سلمہ۔ میرے لال میں کربلا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ختم ہو گئی مجلس۔ ایک مرتبہ حسین ناقے سے نیچے اترے، بس اب آپ ادھر ادھر مت دیکھیے گا، ناقے سے نیچے اترے، کہا نانی جان میرے قریب آ جائیے، جس کا دل چاہے رو لے گا۔ ایک مرتبہ کہا نانی میری دو انگلیوں کے درمیان میں دیکھیے۔ اب جو ام سلمہ نے دیکھا تو چیخے مار کے رونے لگی۔ کہا نانی کیا دیکھا؟ کہا ایک جوان ہے جو ایڑیوں پہ ایڑیاں لگا رہا ہے۔ کہا نانی پہچانا نہیں؟ میرا لال علی اکبر۔ کہا اچھا بیٹا خدا حافظ میں جا رہی ہوں، اللہ تمہیں سلامتی عطا فرمائے۔ حسین نے کہا نہیں نانی ابھی پوری زیارت کیجئے۔ کہا دوبارہ دیکھیے۔ اب جو دیکھا تو پچھاڑے مار کے غش کھا کے گر گئی۔ ارے نانی کیا دیکھا؟ کہا ایک ضعیف ہے جو زمین کربلا کی طرف جھکا جا رہا ہے، کبھی دامن کے ابا کے دامن میں گھس رکھتا ہے۔ اے نانی وہ جھکنے والا آپ کا بیٹا حسین۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ اور بیٹا وہ کیا اٹھا رہے ہو؟ کہا اپنے بھائی عباس کا داہنا بازو اٹھا رہا ہوں، کبھی اپنے بھائی عباس کا بایاں بازو اٹھا رہا ہوں۔ روئیے، آنسو آ جائے تو مجھے بھی دعاؤں سے نواز دیجیے گا، مجلس ختم کر رہا ہوں۔ اب جیسے ہی پلٹنا چاہ رہی ہیں اپنے کمرے کے اپنے گھر کی طرف، تو ایک مرتبہ حسین نے ایک لفظ کہا، سنو گے؟ سن سکو گے؟ برداشت کر پاؤ گے؟ حسین نے سر جھکایا، اور سر جھکانے کے بعد ایک عجیب و غریب جملہ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ کہنے کے بعد کہا نانی جان اب میں آپ کو دوبارہ زحمت نہیں دوں گا، مسلسل آپ زیارت پہ زیارت کر رہی ہیں، ارے آخری زیارت تو کر لیجئے۔ ارے کمر کو پکڑے ہوئے ام سلمہ آگے بڑھی، کہا میرے لال بتا کیا دکھانا چاہتا ہے؟ کہا نانی بہت غور سے دیکھیے گا، مجلس تمام ہو رہی ہے، اب جو دیکھی تو کچھ کہنا پڑی، بخالی روتے رہی۔ نانی دیکھ کیا رہی ہے یہ تو بتا دیجئے؟ کہ ایک جنازہ پڑا ہوا ہے اور ایک نقاب پوش بیوی کبھی سرانے آتی ہے کبھی پیروں کی طرف آتی ہے۔ اے نانی وہ جنازہ آپ کے حسین کا ہے اور وہ بیوی میری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ اے میرے لال میں تیرے پاس آ گئی، اے میرے لال میں ہر مقام